اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عربک الفواکہ کے 2 لیکچر آگے کر چکے ہیں جن میں ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے. تو پہلی مشق ہے عجب عن الاسئلۃ الآتیہ، کہتے ہیں آنے والے سوالوں کا جواب دے دو. تو پہلا سوال یہ ہے کہ ما ہی المواد توجد فی الفواکہ. آپ کو پتہ ہے ما کا مطلب کیا ہی یا وہ المواد، مواد یا توجد پایا جاتا ہے فی الفواکہ، پھلوں میں. پھلوں میں کیا مواد پایا جاتا ہے؟ تو یہ کون سا مواد پایا جاتا ہے؟ المواد توجد فی الفواکہ، یہی اوپر سے سوال سے اٹھا کے ہم نیچے لائے. التی تساعد علی محافظۃ الصحت والشباب، چونکہ کتاب میں مواد اس نے بتایا نہیں، اس نے بتایا وہ مواد ہے التی جو تساعد مدد دیتا ہے علی محافظۃ الصحت والشباب، صحت اور جوانی کی حفاظت کرنے. پھر وہ دوسرا سوال ہے کہ علی ما تساعد الفواکہ، علی پر ما کیا کس چیز تساعد مدد دیتے ہیں الفواکہ پھل. یہاں بھی اوپر تساعد کا لفظ تھا، فواکہ کا لفظ بھی تھا. اگر غور کریں گے تو بار بار وہ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو پھل کس چیز پر مدد دیتے ہیں؟ تو جواب یہ کہ تساعد الفواکہ ہو علی ابطال عمل السموم الضار للجسم. تساعد مدد دیتے ہیں پھل علی پر ابطال مٹانے عمل سموم زہریلا دور نقصان للجسم جسم کے لیے. پھل جسم کے لیے نقصان دہ زہروں کے عمل کو مٹانے میں مدد دیتے ہیں. ما ہوا مصدر الفیتامن سی، کیا ہے وٹامن سی کا مصدر کیا ہے؟ البرتقال، مالٹا آپ نے پڑھا تھا، مالٹا ہوا مصدر الفیتامن سی، وہ وٹامن سی کا مصدر ہے، سورس ہے، مرکز ہے. حل کیا تستخدم استعمال ہوتے ہیں الفواکہ پھل للعلاج فقط، صرف علاج کے لیے. معذرت، کیا صرف کیا جو پھل ہیں صرف علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ تو لا نہیں. لیس تستخدم الفواکہ للعلاج فقط، پھل صرف علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتے. کیف یعرض الفواکہ فی بعض دکاکین، بعض دکانوں میں پھل کس طرح پیش کیے جاتے ہیں؟ یعرض پیش کیے جاتے ہیں. یعرض الفواکہ پھل پیش کیے جاتے ہیں فی میں بعض دکاکین بعض دکانوں میں، فی میں صنادیق کے صندوقوں نظیفت صاف ستھرے، پھل بعض دکانوں میں صاف ستھرے صندوقوں میں پیش کیے جاتے ہیں. دکان بھی اردو کا لفظ ہے، اس کا جمع عربی میں دکاکین، صندوق اردو کا لفظ ہے، اس کا عربی میں جمع صنادیق، نظیف صاف ستھرا. ہم یہ لفظ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اردو میں. یعرض بھی پڑھتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں العارض پیش کرنے والا، اسی سے فعل ہے. یعرض پیش کیا جاتا ہے. عرض کیا، میں نے عرض کیا، لیکن یا علامت اظہار ہٹا دیں تو پیچھے کیا بولتے ہیں؟ عرض. میں نے عرض کیا یعنی میں نے پیش کیا. دوسرا سوال ہے کہ رتب ترتیب دے دیں الکلمات الاتیۃ، آنے والے کلمات. کہتے ہیں یہ جو الفاظ آگے پیچھے ہم نے کیے ہوئے ان کو اس طرح ترتیب دے دیں لتکون جملا فعلیۃ مفیدہ، تاکہ وہ مفید فعلیہ جملے بن جائیں. فعلیہ جملے کا مطلب ہے کہ فعل شروع میں آنا چاہیے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ فعل کون کون سا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کو شروع میں لگائیں گے. ظاہر ہمیں ترتیب معلوم ہے کہ فعلیہ جملے میں پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، پھر مفعول ہوتا ہے. تو یہ ترتیب ہم نے خیال رکھنی ہے. دخل الفحص حجرتن، فحص کا مطلب چوکیدار، چوکیدار حجرے میں یعنی کمرے میں داخل ہوا. تو ترتیب یہ ہے دخل الفحص، وہی ترتیب ہے. دخل الفحص حجرتن ہے، اصل معذرت یہاں حجرتن ہے، جیسے یہ حجرتن ہے تو یہاں بھی حجرتن ہوگا. الطبیب ڈاکٹر امام سامنے جلسہ بیٹھا، تو جلسہ وہ بیٹھا امام طبیب ڈاکٹر کے سامنے. دفع اس نے آگے بڑھائی، واپس کر دی بھی ہو سکتا ہے. الطبیب ڈاکٹر، دفع اس نے آگے بڑھائی حجرتن.
اجرت فیس، دفع طبیب ڈاکٹر نے واپس کر دی اجرتن فیس، الہ کی طرف ذہبہ وہ گیا الطبیب و ڈاکٹر، ذہبہ وہ گیا الہ کی طرف الطبیب ڈاکٹر وہ ڈاکٹر کی طرف گیا، ظاہر پہلے فعل پھر فاعل اور پھر مفعول، تو اس ذہبہ اور دفع کے اندر ہی فعل پائے گئے۔ طبیب و ڈاکٹر یفحصو وہ معائنہ کرتا ہے، المریض و مریض کا، تو یفحصو معائنہ کرتا ہے، الطبیب و ڈاکٹر المریض مریض کا۔ کہتا ہے کہ یہ جملے جو ہیں آپ نے مکمل کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ کتاب میں صرف فعل ماضی دیے گئے ہیں، اور جو کہتا ہے پھر نموذج مثال، تو مثال یہ تھی کہ مضارع بنائے گئے تھے اور پھر فعل امر بنائے گئے تھے، تو میں نے یہاں اوپر لکھا نہیں ہے ماضی مضارع اور امر، آپ لکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کتاب پہ آپ کو بتایا بھی تھا اور نوٹ بھی لکھوائے ہوئے ہیں کلاس میں جسٹ رپیٹ کر رہا ہوں۔ دفع یدفع، ادفع، ٹھیک ہے، فا پہ زبر ہے، یہ بھی زبر ہے، یہاں بھی زبر آئے گی، یہاں بھی زبر آئے گی۔ کشفا، تینوں پہ زبر، یکشفو، ٹھیک ہے، علامت مضارع ہٹا دی، حمزہ لگایا اور درمیان والا حرف شین، اس کے نیچے زیر ہے تو یہاں بھی زیر۔ دخل یدخلو، یہ علامت مضارع پیش ہے تو حمزہ پر بھی پیش، ادخل۔ شعر یشعر، درمیان والے پر پیش ہے، ٹھیک ہے، تو حمزہ پر بھی پیش، اشعر۔ جلس یجلس، درمیان والے پر زیر ہے کے نیچے، یہ درمیان والا دیکھیں ادھر لام ادھر یہ، تو اس کے نیچے بھی زیر آئے گی۔ وضع یضع، ضع یہ بتایا تھا کہ وہ خاص حروف ہیں جن میں حروف علت پایا جاتا ہے، واولز پائے جاتے ہیں، جیسے واو ہے، یہاں واو گر گیا اور یہاں علامت مضارع بٹا آ دی، تو اب یہاں حمزہ نہیں لگانا پڑا، وہ بات تفصیل سے بتا دیتے۔ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اوپر دیے ہوئے، یہ آپ نے یہ جو پہلا کالم ہے اس کے آگے جوڑ کے بتانے ہیں، تو میں نے پہلے سے جوڑ کر بتا دیے ہیں ان کے سامنے کون کون سا آئے گا، اور آپ کو بھی پتا ہے هو الذی انزل، اس نے نازل کیا، کیا تھا، من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ الرمان، انار، ہوا فاکہۃ، وہ پھل ہے، خریفیۃ، موسم خزاں کا۔ والبرتقال، اور مالٹا، نوع، قسم ہے، من سے، انواع الحمزیات، حمزیات بھی اور خمزیات بھی دونوں طرح لکھا جاتا ہے، بار بار غلطی ہو رہی ہے۔ تو مالٹا جو ہے یہ ترش پھلوں کی قسموں میں سے ایک قسم، الفواکہ پھل، تساعد و مدد دیتے ہیں، علی محافظات الصحت، صحت کی حفاظت کریں، الفواکہ فی صنادیق نظیفۃ۔ تو میں نے بتایا تھا کہ ان کو ترتیب کیسے لگانی ہے، تو جو پہلا کالم ہے اس کو اس کے مطابق دوسرے کالم میں ترتیب لگانی ہے، وہ اس طرح سے کہ جس کالم کی اور یا جس جملے کی میچنگ، فرض کریں یہاں ایک جملہ ہے هو الذی انزل، اور آپ کو اس کی میچنگ کا اس سے متعلقہ جو لفظ ہے اس کا پتہ ہے کہ یہ لفظ ہے، تو جس پر آپ 100% کانفیڈنٹ ہیں، آپ کو پوری طرح اعتماد ہے، وہ سب سے پہلے لگائیں۔ اس طرح اس کے بعد جس پر اعتماد ہے، پھر اس کے بعد، تو پھر ایک آدھ اینڈ پہ آ جائے گا، بچ جائے گا، تو امید ہے کہ آپ اسی ترتیب سے انشاءاللہ کام کر لیں گے۔ آخری سوال ہے کہ کہتا ہے کہ ترجمی الی اللغۃ العربیہ، عربی زبان میں ترجمہ کرو، اردو الفاظ ہیں، تو پھل غذا بھی ہیں اور دوا بھی ہیں، تو جواب کیا ہے؟ پھل الفواکہ ہو غذاء ایضاً، غذا دیکھیں اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے، اردو میں کیا ہے، حمزہ کو نہیں آگے یہاں الف کے بعد اور یہاں الف کے بعد حمزہ لگائیں گے، بی ایضاً، ٹھیک، الفواکہ غذاء ایضاً و دواء ایضاً۔ کشمیر میں کئی اقسام کے پھل پائے جاتے ہیں کہ عربی توجد فی الکشمیر، کشمیر میں پائے جاتے ہیں، عدۃ کئی، اقسام انواع، من الفواکہ پھلوں میں سے، یہ پھلوں کی۔ مجھے سیب پسند ہے، التفاح احب الیہ، سیب احب پسند ہے، الیہ مجھے،
کیا آپ خوبانی پسند کرتے ہیں؟ حل کیا تحب آپ پسند کرتے ہیں؟ المشمش خوبانی، وہ امرود کھاتی ہے، تأکل الجوافۃ وہ امرود کھاتی ہے۔ تو اگر فرض کریں میں کہہ دیتا ہوں وہ سیب کھاتی ہے، دیکھیں نا یہ سیب کی عربی آپ نے اوپر پڑھی تو اتنی سمجھ نہیں آتی ہے آپ کو۔ الجوافۃ امرود ہے تو آپ اٹھا کے یہاں لگا دیں تفاؤ، تاکل تفاؤ وہ سیب کھاتی ہے۔ اگر میں لکھ دوں وہ مشمش یعنی وہ خوبانی کھاتی ہے تو یہ مشمش ہے اوپر، اٹھا کے نیچے لکھ دینا۔ تھوڑا سا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرض کریں میں لکھتا ہوں پاکستان میں کیک سام کے پایا جاتا ہے، یہاں کشمیر لکھا تو آپ پاکستان لکھ دیں، باقی سارا جملہ وہی ہو۔ اس طرح میں کہتا ہوں مجھے سیب پسند ہے تو تفاح احب، میں کہتا ہوں مجھے خوبانی پسند ہے تو المشمش اٹھا کے آپ یہاں لگا دیں گے۔ اس طرح میں کہتا ہوں مجھے امرود پسند ہے تو الجوافۃ اٹھا کے یہاں لگا دیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں ان الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔